بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے لیسن کے اندر ہم نے جگہ کی طہارت کے حوالے سے آخری حدیث پڑھی تھی کہ ایک اعرابی جو ہے اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہانے کا حکم دیا اور وہی اس کی طہارت قرار پائی۔ تو ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ حدیث نمبر 11 سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا۔ تو اس میں آپ لوگ جو ہیں میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں نے سب کے مائک جو ہیں وہ میوٹ کر دیے ہیں، اب وہ شاید آپ کے پاس نہیں کھل پائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی اور ٹڈی، اسی طرح کلیجی اور تلی، ان کی طہارت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خون کو حرام قرار دیا ہے کہ خون جو ہے وہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر مردار اور خون جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس سے بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ خون کسی بھی شکل میں ہو وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن دو خون ایسے ہیں جو حرام نہیں ہیں، وہ کھائے جا سکتے ہیں۔ تو اگرچہ خون کا تذکرہ ہی مقصود تھا لیکن خون کے ساتھ دیگر دو چیزوں کو بھی بیان کر دیا گیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا میتتانی و دمانی، کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں۔ ویسے مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر خون اور مردار ان دونوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں سے دو خون اور دو مردار جو ہیں وہ مستثنا ہیں اور وہ حلال کیے گئے ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی نے مختصر بیان فرمایا کہ ہمارے لیے احلت حلال کیے گئے ہیں، لنا ہمارے لیے میتتان دو مردار، و دمانی اور دو خون۔ اس کے بعد پھر ان کی وضاحت کی کہ مردار کون سے ہیں اور خون کون سے ہیں جو کہ حلال کر دیے گئے ہیں۔ مردار فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، دو مردار ان میں سے ایک فَالْجَرَادُ، وہ ٹڈی ہے یا اس کو مکڑی بھی کہتے ہیں، مکڑی ہے اور ٹڈی ہے، والحوت اور دوسری مچھلی ہے۔ تو مچھلی جو ہے اگر وہ ہمیں مری ہوئی بھی مل جائے، وہ بے شک پانی کے اندر مر جائے یا پانی سے باہر نکالتے ہوئے مر جائے، تو مچھلی جو ہے اس کو کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اسی طرح ٹڈی جو ہے، ٹڈی زندہ مل جائے یا مری ہوئی مل جائے، شکار کرتے ہوئے مر جائے یا اپنے آپ مر جائے، تو ٹڈی جو ہے مکڑی، اس کو کھانا بھی حلال ہے مردار کو۔ اور جو دو خون ہیں وہ امد دمان، اور جو دو خون ہیں ان میں سے ایک فل کبیدو کلیجی ہے، والتحال اور تلی ہے۔ تو تلی اور کلیجی یہ خون ہی ہوتے ہیں اور جمے ہوئے خون ہوتے ہیں۔ تو یہ دو خون جو ہیں آپ کے لیے ان کو کھانا حلال ہوگا۔ اخرجہ احمد وابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ ان دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفیہ ضعف، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ضعف ہے، اس حدیث کی روایت کے اندر کچھ کمزوری ہے۔ اگرچہ حدیث کی جو یہ سند ہے، جس سند سے
امام احمد اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہیں عبد الرحمن، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہاں تو عبداللہ بن عمر کا ہی تذکرہ موجود ہے، تو وہ ان سے روایت کرنے والے راوی ہیں دوسرے مقام پر۔ ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ بعض نے ان کو ثقہ بھی قرار دیا ہے، گویا کہ راوی کے بارے میں بھی محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں اگرچہ محدثین کا اختلاف ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ دیگر کئی احادیث موجود ہیں جن کے اندر یہی تذکرہ موجود ہے، اور ان کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، تو لہذا حکم کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، اور سند کے اعتبار سے اس کے اندر ضعف یا کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو جو اس کے اندر معنی ہے، جو اس کے اندر مفہوم ہے، وہ جو ہے بالکل صحیح ہے، اور اس کے مطابق جو ہے عمل کیا جائے گا۔ تو مکڑی اور مچھلی یہ دونوں جو ہیں مردہ بھی حلال ہیں، اور اسی طرح تلی اور کلیجی یہ دونوں خون جو ہیں یہ بھی دونوں حلال ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا باب تو چل رہا تھا باب المیاہ، پانیوں کا تذکرہ، تو یہاں پر حافظ ابن حجر جو ہیں وہ مکڑی اور مچھلی اور خونوں کا بیان جو ہے انہوں نے یہاں پر کر دیا ہے۔ تو اصل میں عموماً جو مکڑی ہوتی ہے یا مچھلی ہوتی ہے، تو مکڑی کو پانی میں ابالا جاتا ہے یا پانی میں پکایا جاتا ہے، یا مچھلی جو ہے وہ سمندر میں اور پانی کے اندر جو ہے وہ پلتی ہے، یا اسی طرح خون جو ہے کلیجی اور تحال، ان کو اگر دھونا ہو تو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پانی کے اندر یہ چیزیں مردار دونوں موجود ہوں، یا جس پانی کے اندر یہ دونوں خون موجود ہوں، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی بھی پاک ہوگا، اور یہ ساری چیزیں بھی پاک ہوں گی اور حلال بھی ہوں گی۔ بعض محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن بعض نے اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مرفوع روایت نہیں ہے بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہادی اور موقوف روایت ہے۔ تو اگر اس کو موقوف روایت شمار کر لیا جائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس کو شمار کر لیا جائے، تو پھر یہ حدیث یا یہ معنی جو ہے درست قرار پاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں چند احکام جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ خیبر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز یا لہسن کھانے والے کو مسجد کے قریب آنے سے منع فرمایا، تو لوگوں کے اندر یہ بات گردش کرنے لگی کہ شاید یہ دونوں سبزیاں جو ہیں پیاز اور لہسن جو ہے یہ ویسے ہی حرام ہو گیا ہے، حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ یہ کھا کر آپ لوگ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ ان سے سمیل محسوس ہوتی ہے اور بدبو آتی ہے، تو اس سے فرشتے جو ہیں وہ اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ شے کو حرام کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ تو گویا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حرام کر دے۔ دوسرا نقطہ ہمیں یہاں سے یہ محسوس ہوا کہ حسن تعلیم کی یہ خوبصورتی ہے کہ اجمال کے بعد تفصیل بیان کر دی جائے۔ پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو خون اور دو مردار حلال ہیں، یہ ایک اجمال تھا،
اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خونوں کی تفصیل بھی بیان کر دی اور دونوں مرداروں کی بھی تفصیل بیان کر دی۔ اسی طرح ٹڈی جو ہے جب وہ اپنے آپ ذبح کیے بغیر اپنے آپ مر جائے تو وہ جب حلال ہے تو آگ میں بھون دینے سے یا ابلتے پانی میں ڈال دینے سے مر جائے تو بھی وہ حلال ہوگی، یعنی مری ہوئی ملے تو بھی حلال ہے۔ اور اگر آپ اس کو پکاتے ہوئے زندہ کو پانی کے اندر ابلتے پانی میں ڈال دیں یا اس کو آگ کے اندر بھون ڈالیں، تو چونکہ یہ ٹڈی عام طور پہ بھون کے کھائی جاتی ہے یا ابال کر جو ہے کھائی جاتی ہے، تو اس کا حکم جو ہے وہ بھی حلت کا ہی ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگی۔ پھر کلیجی جو ہے حلال ہے چاہے اس میں سے خون بھی ٹپک رہا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذبح شدہ حلال جانور کی ہو، یعنی کلیجی اس وقت حلال ہے جب وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ذبح کیے گئے جانور کی ہو۔ ہاں البتہ اگر جانور مر گیا ہے مردار ہے تو پھر اس کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، وہ سارے کا سارا حرام ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دل اور رگوں یا پٹھوں میں رہ جانے والا خون بھی حلال ہے، کیونکہ ایسے خون کو نہ ہم نکال سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ذبح کرتے ہوئے جو خون نکل گیا، اور جو نہیں نکل سکا گوشت کے اندر اگر مخفی جگہ پر یا رگوں کے اندر کہیں رہ گیا ہے تو وہ ہمارے لیے نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس میں ہم مکلف نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں، لہذا وہ بھی ہمارے لیے حلال ہوگا، گوشت کو بغیر شک و شبہ کے کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو نقطہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ سارے خون جو ہیں وہ نجس ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر لوگ جو عرب لوگ تھے وہ اس طرح کرتے کہ جب پانی ان کے پاس ختم ہو جاتا تو وہ اونٹ کی کوہان جو ہے اس کو چیرتے اور اس کا جو خون ہے وہ پی لیتے اور اپنی پیاس جو ہے بجھا لیتے، لیکن اسلام نے آ کر اس کو منع کر دیا کہ یہ آپ کے لیے پینا اور اس کو استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو مردار بھی حلال ہیں، آپ ان کو مردہ حالت میں بھی اگر آپ کو ملے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکھی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کیا مکھی جو ہے یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، اور اگر یہ پانی کے اندر گر جائے یا کھانے کے اندر گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع، جب گر جائے، الذباب، مکھی، فی شرابی، پانی میں، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے، فلیغمسہ، بس چاہیے کہ وہ اس کو غوطہ لگوائے، یعنی اس کو ڈبو دے، ثم لینزعہ، پھر اس کو پھینک دے، فإن، پس بے شک، فی احد جناحیہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک میں، داءن، بیماری ہے، اور فی الآخری، اور دوسرے میں، شفاء، شفا ہوتی ہے۔ اخرجہ البخاری و ابو داود، اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وزاد، اور امام ابو داود نے یہ الفاظ بھی زیادہ بیان کیے ہیں کہ وَإِنَّهُ يَتَّقِي، اور بے شک یہ مکھی جو ہے یہ بچاتی ہے، بِجَنَاحِهِ، اپنے اس پر کو، الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، جس میں بیماری ہے، یعنی بیماری والا جو پر ہے اس کو ڈوبنے سے بچاتی ہے، تو جس پر کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اس کو پہلے نیچے کر دیتی ہے بچنے کے لیے، تو جب وہ نیچے کرتی ہے تو بیماری والا پر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور جو شفا والا پر ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی کسی سیال چیز کے اندر، پانی کے اندر، شربت کے اندر، دودھ کے اندر، شہد کے اندر، کسی بھی ایسی چیز میں گر جائے جو سیال چیز ہے، تو اس کو آپ نے ڈبو کر پھر باہر نکالنا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس کے ایک پر کے اندر جو ہے وہ بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ تو جب وہ بیماری والا پر جو ہے وہ نیچے ڈبو دیتی ہے، تو جب آپ اس کو غوطہ لگوائیں گے تو شفا والا پر بھی ڈوب جائے گا، جس سے جتنی بیماری اس پانی کے اندر یا اس دودھ کے اندر یا اسی طرح شہد کے اندر یا شربت کے اندر جتنی بیماری اس نے داخل کی تھی، اتنی ہی ساتھ جو ہے وہ شفا بھی داخل ہو گئی، تو وہ گویا کہ کام جو ہے برابر ہو گیا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کو بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب المیاہ کے اندر، یعنی پانی کا جو باب ہے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی جو ہے جب پانی کے اندر گرتی ہے تو جب وہ خود ناپاک نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک سائڈ پہ اگر ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے کے اندر شفا ہے، جب وہ خود ناپاک اور نجس نہیں ہے تو وہ پانی جو ہے وہ بھی ناپاک اور نجس نہیں ہوگا، وہ پانی پاک اور طاہر ہی رہے گا۔ تو اس حدیث سے دیگر جو چند ایک چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ مکھی زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں حالتوں میں نجس نہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ زندہ آپ کے سامنے آپ کے پانی میں یا شربت کے اندر یا کسی بھی سیال چیز میں گر گئی، ایک یہ ہے کہ وہ مردہ آپ کو نظر آئی، پہلے سے گری ہوئی تھی اور اس کے اندر مر گئی۔ تو دونوں حالتوں میں ہی مکھی جو ہے وہ نجس نہیں ہے، اس سے آپ کا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی ٹھوس کھانے کے اوپر، مثلا روٹی کے اوپر گر جاتی ہے یا چاولوں کے اوپر جو ہے وہ کہیں بیٹھ جاتی ہے، تو ٹھوس کھانے کے اوپر اس کے گرنے یا اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو اٹھا کر پھینک دینا ہی کافی ہے، وہاں اس کو ڈبونے کی یا اس کو مزید مطلب کہ اس کو دبانے کی کوشش نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو دبائیں گے تو اس کا جسم ٹوٹ جائے گا اور پھیل جائے گا اور وہ کراہت کا جو ہے سبب بنے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور کامل شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی مخلوق کے اندر دو چیزوں کو جمع کر دیا۔ ایک پر کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے شفا رکھ دی اور دوسرے پر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھ دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اسی طرح اگر مکھی کے گرنے سے پانی کا رنگ جو ہے وہ بدل جائے تو بھی پانی جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ مکھی نجس نہیں ہے۔ پانی کے اندر اگر نجاست گرنے سے پانی کا رنگ بدلے تو اس کا حکم بدلتا ہے، لیکن مکھی چونکہ بذات خود نجس نہیں ہے، اس لیے مکھی گرنے سے اگر پانی کا رنگ بھی بدل جائے تو بھی پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مکھی اگرچہ نجس نہیں، لیکن اس کو کھانا، جان بوجھ کر کھانا یا مکھی کو نگلنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے مکھی کو ڈبو کر نکالنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو اندر ہی رہنے دیں اور اس کو کھا جائیں یا پی جائیں۔ تو مکھی بذات خود حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ نجس اور چیز ہوتی ہے، حرام اور چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں انسانی گوشت جو ہے، یہ انسان جو ہے یہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن انسان کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے اس کی عزت و شرف کی وجہ سے۔ تو مکھی جو ہے یہ حرام ہے، یعنی اس کو کھایا نہیں جا سکتا، ہاں البتہ یہ نجس نہیں ہے، اور جس پانی کے اوپر یا جس کھانے پہ بیٹھ گئی یا جس کھانے کے اندر گر گئی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ اپنا بیماری والا پر جو ہے یوں ہی کیوں ڈبوتی ہے، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہم بھی کچھ نہیں بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے
جس میں خاص مسئلے کا تذکرہ ہے کہ اہل عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ زندہ جانور کا کچھ حصہ جو ہے، گوشت جو ہے، وہ کاٹ کر کھا لیتے تھے اور جانور کو چھوڑ دیتے تھے کہ ہم اس کو پھر کسی ٹائم ذبح کریں گے۔ کہ اگر گوشت کی، تھوڑے گوشت کی ضرورت ہوتی، کو کلو، آدھا کلو، 2 کلو گوشت کی ضرورت ہوتی، تو زندہ جانور کے جسم سے وہ اتنا گوشت کاٹ لیتے اور اس کو کھا لیتے، استعمال کر لیتے اور باقی جانور کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ جانور کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور بہت اذیت والی بات ہوتی ہے کہ جانور زندہ ہو اور آپ جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ کاٹ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے مطابق زندہ جانور کا کاٹا ہوا جو گوشت ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو مردہ قرار دیا ہے۔ تو جس طرح مردار حرام ہے، اسی طرح وہ گوشت بھی مردار ہے اور وہ حرام ہے۔ تو سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ واقد اللیثی جو ہیں، یہ ابو واقد یہ ان کی کنیت ہے اور ان کا اصل نام تھا حارث بن عوف۔ تو بنو لیث سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو لیثی کہا گیا۔ آپ جو ہیں مدینہ کے رہنے والے تھے، مطلب مدینہ میں ہی آپ رہتے تھے، اور جب اللہ کے نبی مدینہ مطلب منورہ تشریف لائے تو وہیں پر ہی آپ نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور پھر آپ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور بعد میں آپ نے مکہ کے اندر رہائش جو ہے وہ اختیار کر لی۔ مختلف روایات کے مطابق آپ کی عمر 57 برس تھی اور آپ نے 65 ہجری یا 68 ہجری کے اندر جو ہے وہ وفات پائی۔ تو ابو واقد اللیثی جو ہیں انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قطیا، جو گوشت کاٹ لیا جائے، من البہیمتی، چوپائے سے، واہیا، اس حال میں کہ وہ چوپایا حیتن، زندہ ہو، فہوا، پس وہ گوشت جو ہے، میتن، وہ مردار کے حکم میں ہے۔ یعنی چوپایا زندہ ہو اور اس زندہ چوپائے کے کسی حصے کو جو کاٹ لیا جائے تو وہ گوشت جو ہے مردار کے حکم میں ہے۔ اخرجہ ابو داود و ترمذی، اس کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ امام ترمذی کے ہی ہیں۔ تو یہاں پر چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ زندہ جانور سے جو چیز کاٹ لی جائے وہ مردار کے حکم میں ہے۔ اب بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی ہے یا مکڑی ہے، تو وہ تو ہمارے لیے مردار بھی حلال ہے۔ تو اگر ایسا کوئی جانور ہو تو پھر اس کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے جو کاٹا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ چنانچہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ حیوان مر جانے کے بعد نجس ہو جاتا ہے تو وہ کاٹا ہوا ٹکڑا بھی نجس ہوگا۔ یعنی جو جانور مردار ہونے سے نجس ہو جاتا ہے تو اس کا کاٹا ہوا ٹکڑا بھی نجس ہو جائے گا، اور جو حیوان مر جانے کے بعد بھی حلال اور طاہر ہوتا ہے تو اس کا کاٹا ہوا ٹکڑا بھی حلال اور طاہر ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ حیوان مر جانے کے بعد طاہر ہے، یعنی پاک تو ہے مگر حلال نہیں ہے، تو اس کا ٹکڑا جو کاٹا ہے آپ نے وہ بھی ویسے ہی اس کا حکم ہوگا کہ وہ پاک ہوگا لیکن حلال نہیں ہوگا۔ جیسے انسان ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ پاک تو ہے، خود پاک ہے، نجس نہیں ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہے کہ آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو اسی طرح انسان کے جسم سے جو چیزیں کاٹ لی جاتی ہیں، جیسے بال کاٹے جاتے ہیں یا ناخن تراشے جاتے ہیں، تو وہ ناخن جو ہے وہ پاک ہوں گے لیکن حلال نہیں ہوں گے، یعنی ان کو آپ کھا نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ اور بکری جو ہے اگر یہ مر جائے تو مرنے کے بعد یہ حرام ہوتی ہے اور نجس ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر اونٹ اور بکری کے جسم سے گوشت کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے
تو وہ بھی بالکل اس کا حکم بھی مردار والا ہی ہوگا، اور وہ نجس بھی ہوگا اور حرام بھی ہوگا۔ لیکن مچھلی اور ٹڈی کے جسم سے اگر کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ حلال بھی ہوگا اور پاک بھی ہوگا، کیونکہ ٹڈی اور مچھلی دونوں مرنے کے بعد حلال اور پاک ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اصول ہے کہ وہ چیزیں، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جو چیزیں، جی ایک منٹ میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں، مسنگ ہو گئی تھی، بند ہو گیا تھا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جو چیزیں مرنے کے بعد حلال حلال اور طاہر ہوتی ہیں، اگر ان کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے گوشت کا تو وہ بھی بالکل حلال اور طاہر ہوگا، جیسے مچھلی اور ٹڈی ہے۔ تو مچھلی اور ٹڈی جو ہیں یہ مرنے کے بعد بھی حلال اور طاہر ہیں، لہٰذا اگر مچھلی زندہ اور ٹڈی زندہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کر لیا جائے تو اس کا حکم بھی بالکل وہی ہوگا جو مردہ ٹڈی اور مردہ مچھلی کا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو مرنے کے بعد حرام اور نجس ہو جاتی ہیں، اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹا جائے تو اس کا بالکل وہی حکم ہے جو ان چیزوں کا ہے، جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے۔ اگر ان کے جسم کا آپ کوئی حصہ کاٹیں گے تو وہ بھی مردار کے حکم ہوگا، نجس اور ناپاک ہوگا۔ اور وہ چیز جو مرنے کے بعد ہوتی تو پاک ہے لیکن اس کو کھانا حلال نہیں ہے، اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے یا عموماً کاٹا جاتا ہو تو اس کا حکم بھی بالکل وہی ہوگا جو اس کے مردہ ہونے کا ہے۔ جیسے انسان ہے تو انسان کے جو بال ہیں یا ناخن ہیں تو یہ ہیں تو پاک لیکن یہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جی سوال لیتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، کہ کون کون سے برتن جو ہیں ان کے اندر پینا یا کھانا وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب برتنوں کا معاملہ یہاں بیان کرنے کا مقصد کتاب الطہارہ کے اندر، یعنی کتاب الطہارہ کے اندر برتنوں کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی برتن استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے کون سے برتن جائز ہیں اور کون سے برتن ناجائز ہیں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ضروری تھا، تاکہ آپ ان برتنوں کے اندر کھا پی سکیں جو آپ کے لیے جائز ہیں، اور ان برتنوں کے اندر نہ کھائیں پیئیں جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو دو حدیثیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا، نہ تم پیو، فی آنیت الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں۔ الذہب سونے کو کہتے ہیں، الفضہ چاندی کو کہتے ہیں، کہ تم نہ پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، فی صحافہما، ان دونوں کے برتنوں میں، یعنی ان دونوں کے پیالے میں۔ صحیفہ کہتے ہیں تھال یا پیالے کو، یعنی سونے اور چاندی کے تھال یا پیالے کے اندر آپ نہ کھاؤ، نہ پیو اور نہ ہی آپ کھاؤ۔ فإنها لهم فی الدنیا، بس بے شک یہ سونے اور چاندی کے برتن لہم، ان کافروں کے لیے ہیں، فی الدنیا، دنیا میں، وَلَكُمْ فی الآخرہ، اور تمہارے لیے یہ آخرت میں ہے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث جو ہے متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ اس طرح ایک آگے حدیث بھی ہے، وہ بھی ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی، وہ شخص، یشرب، جو پیتا ہے، فی اناء الفضۃ، چاندی کے برتن میں، انما، بے شک، یجرجر، وہ برتا ہے یا انڈیلتا ہے، فی بطنہ، ہی اپنے پیٹ میں، نار جہنم، جہنم کی آگ۔ تو یہ گویا کہ اس کے اندر بہت ساری سخت وعید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ان احادیث، دونوں احادیث سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے۔
سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے بطور کھانے پینے کے۔ لیکن اگر سونے اور چاندی کے برتن کھانے پینے کے علاوہ آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی سونا ہی آپ استعمال کرتے ہیں، چاندی استعمال کرتے ہیں، بطور کرنسی کے استعمال کرتے ہیں یا بطور زیور کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ منع نہیں ہے۔ لیکن زیور میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سونا جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ تو گویا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ تو حرام اور منع ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کو استعمال کرنا وہ جائز ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے جو منع کیا ہے، اس سے ایک مومن بندہ جو ہے وہ محرومی کا شکار نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ مومن کا شیوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آخرت رکھی ہے اور دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے وہ بہترین بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی اس ممانعت پہ ایک مومن بندے کو شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونا یا چاندی جو ہے اس کے برتن استعمال کرنے سے کیوں منع فرمایا۔ اور جس طرح کے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی، اور پچھلی حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا کہ یہ چیزیں تو کافروں کے لیے ہیں اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی کافر یہاں پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی ساری جو نعمتیں ہیں، جو شراب ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے حرام کی ہیں، یہ جنت میں انشاءاللہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کے ذہن میں وہ حدیث بھی رہنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے